تو جناب پاکستان میں سیاسی پارہ بدستور بلند ہے، بلکہ اس کے مزید جو ہے اس کی حدت میں اضافے کی توقعات لوگ کر رہے ہیں۔ کیا ملک کے کسی گوشے میں کہیں پر اس بات پہ غور و خوض ہو رہا ہے کہ جی اس کی کہتے ہیں نا معاذرائی کی شدت میں کمی کیسے لائی جائے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اختیار ولی صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اور محترم کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں۔ اختیار ولی صاحب، آپ کی اجازت سے اگر میں کامران مرتضیٰ صاحب سے گفتگو شروع کروں کہ وہ ذرا سی نیوٹرل پارٹی ہیں، اور وہ نیوٹرل پارٹی اس طرح سے کہ جو آپ کا اور تحریک انصاف کا جو جھگڑا چل رہا ہے اس میں یہ براہ راست ملوث نہیں ہے۔ کامران صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو کچھ اس وقت ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، جو لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے، وہ اس سے کہاں معاملات کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ خدا نہ خواستہ ملک کے لیے اچھا نہیں، اور جہاں پہ ملک کا معاملہ آ جائے تو وہاں پہ جو ہے دونوں فریقوں کو ایک ایک قدم پیچھے جانا چاہیے، اور پیچھے جا کے دوبارہ صورتحال کو اسیس کریں اور کوئی ایسا راستہ نکالیں جہاں پہ کوئی ون ون سچویشن بن جائے، اور کسی کا جو ہے نا ناک نہ کٹے اور کسی کا سر نیچے نہ ہو، اور راستہ جو ہے نا وہ ایسا مل جائے جس میں آگے جا کے کوئی ایسا ہم میکنزم بنا لیں جس میں فیئر الیکشن بھی آئندہ ہو پائیں، جس میں کوئی ایسا طریقہ بھی نکل آئے جس میں سب پارٹیاں بھی پارٹیسپیٹ کر لیں، اور جو ہے نا جو پارٹی جیت جائے وہ اقتدار میں آئے، بھلے اس کا حق ہے۔ درست۔ اچھا، اب اختیار ولی صاحب حیران ہے کہ حزب اختلاف کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ پرووکیٹو باتیں کرتی ہے، اشتعال دلاتی ہے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ٹھہراؤ سے بات کرتی ہے۔ ہم جو وزراء کے بیانات دیکھ رہے ہیں، جو لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے۔ وہ لگ نہیں رہا کہ آپ جو ہے معاملات کو سلجھانا چاہ رہے ہیں یا جو سیاسی حدت اس میں کمی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب۔ انفیکٹ دیکھیں، ایک لمبا عرصہ ہے، ان کی ہسٹری ہے۔ بے شک میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اشتعال انگیز بیانات دینا اور حکومت کو اشتعال میں لانا، اور حکومت کا کام ہے بردباری سے کام لینا۔ لیکن ہماری ٹالرنس دیکھیں، ہم نے ان کو اتنی اجازت دی کہ یہ ڈی چوک میں قبریں بنانے کے لیے بیٹھ گئے تھے، کفن پہن کے بیٹھ گئے تھے، پی ٹی وی اسٹیشن کو فتح کرنے کے اعلانات انہوں نے کیے، ان کو پولیٹیکل جامہ پہننے کا اتنا فائدہ ہوا اور انہوں نے اس کا اتنا غلط فائدہ لیا کہ انہوں نے 9 مئی تک کے واقعات کر دیے۔ اتنا فائدہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت ہونے کا لے لیا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط تک لکھ دیے کہ پاکستان کو لیٹ دا پاکستان ڈیفالٹ، اور یہ ملک جو ہے اس کے ٹوٹنے کی باتیں کرنے شروع کر دیے تھے انہوں نے۔ پھر آپ 26 نومبر کو دیکھ لیں کہ ڈو اور ڈائی، فائنل کال، کر جاؤ یا مر جاؤ، التحریر چوک، شیخ مجیب الرحمان کے حوالے، پاکستان میں فوج کے خلاف بغاوتوں کی باتیں کرنا۔ پھر وہ فیلڈ مارشل جس کو جنگیں جیتنے پر اس قوم نے ایک اعزاز دیا فیلڈ مارشل کا، اب اس کو متنازع بنانے کے لیے ان کے خلاف جو گندی اور بدبودار ٹویٹ کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آخر ٹالرنس کی لمٹ کیا ہونی چاہیے، بدتمیزی کو برداشت کرنے کی لمٹ کیا ہونی چاہیے؟ اچھا، لیکن آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تھا کہ حکومت بردباری سے کام لیتی ہے۔ حکومت کے پاس بہت سارے اور ٹولز ہوتے ہیں کہ جس سے چیزوں کو وہ مینج کر سکتے ہیں۔ بالکل، میں چاہوں گا اس پہ آپ آگے چل کے روشنی ڈالیے گا۔ میں یہ سوال کر لوں ایک سے کامران مرتضیٰ صاحب سے کہ عمران خان صاحب کی جو ایکس پہ آخری پوسٹ آئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلے 2 وزراء کا رد عمل آیا، پھر ڈی جی آئی اسپیار کا رد عمل آیا، تو یہ جو رد عمل کی سیاست ہو رہی ہے، جس کا اشارہ میں نے اختیار ولی صاحب سے بھی کیا کہ جو تند و تیز لہجہ ہے، اس میں کیا سمجھتے کہ حکومت کو زیادہ بریک لگا کے چلنا چاہیے یا اسی طرح سے بات کریں جیسا کہ مطلب ہے حزب اختلاف کر رہی ہے؟ ایسا ہے کہ حزب اختلاف کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یا پی ٹی آئی کے پاس اس وقت تو کھونے کو شاید کچھ نہیں ہے سوائے خیبر پختونخوا صوبے میں وزارت جو بھی ان کی کیبنٹ ہوگی وہاں پہ حکومت کے، تو یہ کھونے کے لیے تو صرف جو ہے نا اس میں اگر کچھ جاتا ہے تو یا تو حکومت کا جاتا ہے یا پاکستان کا جاتا ہے، تو اس میں حکومت کو جو ہے پاکستان کے حوالے سے زیادہ جو ہے کانشیس ہونا چاہیے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ٹویٹ آئی، گو کہ کمٹمنٹ تھی، جو میری اطلاعات ہیں کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، مگر وہ کمٹمنٹ وائلیٹ ہو گئی۔ مگر آپ اس کو فرسٹریشن کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹریشن تھی، گو کہ اگر کوئی لیڈر ہو تو اس کو فرسٹریشن بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کو سالوں کے ساتھ اگر اس طرح سے کوئی قیادت تنہائی ہو تب بھی اس کو فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے، مگر سٹل یہ زیادہ ذمہ داری میں اس کی
حکومت کے لیے کہوں گا یا اداروں کے لیے کہوں گا کہ ان کو جو ہے وہ اپنا ٹیمپرمنٹ جو ہے نا وہ اس کو مینٹین کرنا چاہیے، وہ ٹیمپر نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو ڈسپیوٹڈ نہیں بنانا چاہیے کسی صورت میں بھی، اسپیشلی اداروں کو، کہ جس میں جو ہے نا وہ کہیں پہ ایسا لگے کہ کوئی فریق بن گئے، تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بڑے آپ نے اہم بات کی کہ نہیں لگنا چاہیے کسی بھی طرح کے ادارے جو ہیں فریق بن گئے، وہ کسی کے مخالف ہیں، کسی کے طرفدار ہیں۔ اسرار ولی صاحب یہیں پہ جو بڑی اہم بات کی کامران مرتضیٰ صاحب نے، میرے خیال میں آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ جی مطلب ذرا سا توازن کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جیل میں ہیں، ان کو یہ ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان سے الیکشن بقول ان کے چھینا گیا، اور ایک طویل فہرست ہے، تو کم از کم وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم کچھ غصہ نکال لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی مجھے بھی فواد چودھری صاحب سے پہلے پروگرام کے میں کہتے ہیں جی آپ سماجی میڈیا کو ایز اے مونولتھ مت دیکھیں، اس میں ضروری نہیں کہ ہر جو ٹویٹ آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی ہی کی ہو، اس کے نام پہ اور لوگ بھی کر سکتے ہیں، دشمن ملک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ باریکیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھیں یہ کوئی ایک دن کی بات ہے نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ان کے ایکشنز کے اگینسٹ ایک ری ایکشن تھا، ان کے جو بہت سارے اعمال تھے یہ اس کے خلاف ایک رد عمل تھا، جو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جتنی اس کی انٹینسٹی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی۔ مطلب مجھے یہ بتائیے کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی ریڈ لائن ہوتی ہے، کون سی لائن انہوں نے چھوڑی ہے؟ مطلب اس سے آگے یہ کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف ہم نے آپریشن کرنا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ میں نے کئی بار ان کے اسپوکس مین سے پوچھا کے پی گورنمنٹ کے، وہ کہتے ہیں ہم تو آپریشن کرنے پہ تیار ہیں، ہم کہتے ہیں جی ایک اعتماد میں لے لیں علاقے کے لوگوں کو، بات چیت کر لیں، جو ایک کنسنسس بلڈنگ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دہشت گردی کے تو وہ بھی اتنے خلاف ہیں جتنا آپ خلاف ہیں۔ دیکھیں عامر ضیاء صاحب، ایک ہوتا ہے نا کاسمیٹک گلاس اوور، جی دیٹ از اونلی اے کاسمیٹک گلاس اوور اسٹیٹمنٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انفیکٹ کام وہی ہوتے ہیں جو جیل سے بیانیہ دیا جاتا ہے، جو جیل سے ایک لائن دی جاتی ہے، اور عمران خان کی لائن جو ہے وہ وہی ہے۔ وہ ابھی بھی خود کو ایک کرکٹر سمجھتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر بڑے پاپولر ہیں، پاپولیرٹی ایک اور بڑا کیونکہ وقت کم ہے، کامران مرتضیٰ صاحب کو جانا بھی ہے۔ کامران صاحب یہ جو ہمارے یہاں تواتر سے پہلی بار نہیں ہوا کہ سیکیورٹی رسک ہو گئی ہے پی ٹی آئی، اس کے رہنماؤں کے بارے میں یہی بات کہی جا رہی ہے، یہی باتیں ہم نے جو ہے پیپلز پارٹی اور بے نظیر کے متعلق سنی تھی، یہی باتیں ہم نے نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے متعلق سنی تھی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ایک ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی اپوزیشن کا ہو اس کو سیکیورٹی رسک کہنا؟ جی یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہوتا۔ ہم سارے جو ہے نا پاکستانی ہیں، اور پاکستان الحمدللہ ہمارا وطن ہے، اور ہم اتنا ہی اس سے پیار کرتے ہیں جتنا کوئی اور کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی پولیٹیشین کو، کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو سیکیورٹی رسک جو ہے وہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس کو کل وہ سیکیورٹی رسک تھے، آج یہ سیکیورٹی رسک ہو گئے۔ کل وہ جو ہے نا ان کو بہت محبوب تھے، محبوب تو ان کو تھے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کو لے کے آیا تھا تو کون لے کے آیا تھا، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو پھر اس بات کو جو ہے نا اس طرح سے کرنا کہ اس کو کل جو ہے نا، تو اس طرح سے جو ہے آپ کے اداروں کی عزت جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ اس طرح سے نہ کریے۔ ہمارے لیے ادارے بہت محترم ہیں، ہمارے لیے پاکستان بہت محترم ہے، مگر جس سے اداروں کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر کوئی انگلی اٹھے گی، اس کے بعد اس کو ہم جو ہے وہ درست کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریے۔ آپ کو پالیٹیشینز کو، آپ ان کا حق ہے کہ اس کو جو مرضی کہے، ذہنی مریض کہے، پاگل کہے، جو بھی کہے، میرا حق ہے کہ میں جو مرضی کہوں، ان کا حق ہے کہ مجھے پاگل کہیں، بے وقوف کہیں، کہے کہ اس کو سیاست کی عربی نہیں آتی ہے، مگر جو ہے نا وہ باقی اداروں کا حق نہیں ہے۔ ان کو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے، اور انڈیپینڈنس نظر بھی آنی چاہیے۔ اچھا اسرار ولی صاحب، کیا راستے کیا ہیں؟ مطلب ہے گورنر راج کا آپشن سنجیدہ آپشن ہے، یا ان کو صرف آپ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے مکہ؟ That is not only the option of governor rule. اب تو مطلب مائنس عمران خان کی ہی بات ہوگی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد مجھے معافی تلافی کے دروازے بھی جو کل تک کھلے لگتے تھے، جو اسپیکر نے کمیٹی بنائی تھی ان سے مذاکرات کے لیے اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے،
مجھے اب وہ بھی ٹوٹتی اور وہ کمیٹی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ اس ٹویٹ سے پہلے تک وہ انٹیکٹ تھی، لیکن وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گی ایکسیپٹ کہ وہ لوگ دیکھیں سیکیورٹی رسک ہم نے کسی کو تب تک نہیں کہا تھا جب تک وہ سیکیورٹی رسک نہیں بنے تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ سیکیورٹی رسک کا تمغہ آپ کس وقت لگائیں گے کسی بندے کو؟ اگر آپ محتاط رویہ اپنائے رکھیں تو کب تک رکھیں، اور اس بندے کو کہاں تک آپ نے اسپیس دینی ہے کہ وہ جا کے وہ ملک پہ اسی طرح حملے کرتے رہیں؟ مجھے یہ بتائیے جعفر ایکسپریس کے وقت جب حملہ ہوا تھا اس وقت پاکستان کی تحریک انصاف کی میڈیا اور سوشل میڈیا کا بیانیہ کیا انڈین میڈیا کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا؟ یہ ایک دوسرے کو ایمپلیفائی نہیں کر رہے تھے؟ کیا یہ جو 26 نومبر کی جو کال تھی یہ ڈو اور ڈائی والی کال نہیں تھی؟ کیا جی ایچ کیو پر حملہ forget about فیصلہ کیا ہوتا ہے تو عدالتوں سیاست میں ہمارے کیسے پروسیکیوشن ہوتی پیچیدگی ہے، تلخی لیکن ہے. جی ایچ کیو پر حملے ہم آپ نے نقطہ اٹھایا اختیار ولی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جناب کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بات یہ کہ اختیار ولی صاحب کی اگر بات سنیں تو وہ کہتے ہیں جی نہ مذاکرات ہوں گے، اور یہ جو مائنس کا فارمولا ہے عمران خان مائنس کا، اس پہ مدرامت کیا جائے گا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں لاتعداد مرتبہ ہم اس طرح کے مراحل سے گزرے ہیں. کئی لوگوں کو مائنس کیا گیا، وہ دوبارہ سے ان ہو گئے. اور پھر میں کہوں گا جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی اہم باتیں کی کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ جب تک بات نہیں ہوگی، اور حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ اسی لب و لہجے میں بات کرے جس میں حزب اختلاف کرتی ہے.